اللہ رب العزت نے جو کمالات، محامد، محاسن، فضائل، خصائل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اس کائنات میں کسی مخلوق کو وہ محاسن اور کمالات نصیب نہ ہوئے جو رب نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے۔ اولین و آخرین کی تمام مخلوقات کی ان خوبیوں کو اگر ہم جمع کریں تو اللہ نے ظاہراً اور باطناً ان ساری خوبیوں کو ہمارے آقا کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ظاہری اوصاف میں بھی سب سے جدا ہے، اپنے باطنی کمالات میں بھی سب سے ممتاز ہے۔ خالق کائنات نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ربوبیت کا سب سے بہترین شاہکار تخلیق فرمایا۔ اگر خلق کے سانچوں کو دیکھا جائے تو ہمارے آقا خلق میں بھی اعلیٰ ہیں۔ اگر خلق کی تخلیق کا جائزہ لیا جائے تو اللہ نے خلق میں بھی اعلیٰ منصب عطا فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ خالق کائنات نے خلق اور خلق میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ خوبیاں، کمالات، محامد، محاسن، وہ خصائص، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات جو صرف آپ کا خاصہ ہے، ان کو مفسرین محدثین خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں، وہ اسپیشل کوالٹیز ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہ دی۔ اسی لیے جو جدا جدا محاسن اللہ نے سابقہ نبیوں کو دیے تھے، رب نے وہ بھی اکٹھے کر کے ہماری آقا کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا۔ اس نے یوسف دمے سا یدے پیدا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ جو تمام انبیاء اور رسول اعظام جدا جدا خوبیاں رکھتے تھے، اللہ نے وہ ساری خوبیاں ہمارے آقا کی ذات میں جمع فرما دی۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمالات، محامد، اوصاف، خصائص، خصائل، ان تمام چیزوں میں جدا جدا خوبیوں کے حامل ہیں، اللہ نے اسی طرح ہمارے آقا کی شان ولادت کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولادت بھی جدا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم عالم ارواح میں اللہ رب العزت کے قرب میں ہے اور رب کے جلووں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پروردگار نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت کا فیض پہنچانے کے لیے جامع خوبیوں سے نوازا۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ کائنات کا کوئی ذرہ ہمارے آقا کی رحمت سے خارج نہیں ہے۔ ہر ذرے کو
اگر فیض مل رہا ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیض مل رہا ہے۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم آب و گل میں جدا خوبیوں کے مالک اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا عظیم شاہکار بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ولادت کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان عظیم کیا، اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ ان میں اپنا پیارا رسول بھیج دیا۔ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ تخلیق میں بھی اول ہے، اللہ رب العزت نے ان کی نورانیت کی تابانیوں سے اس کائنات کے ذرے ذرے کو رہنمائیاں عطا کی ہیں۔ اسی لیے علامہ کہتے ہیں او نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہن میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، او نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ جیسے جسم کی روح سے زندگی ہے، اس کائنات کی روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کسی کا محتاج نہ کیا، جیسے ہم روح کے محتاج ہیں، روح ہمارے آقا کی محتاج ہے، کیونکہ روح بھی مخلوق ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، پتہ چلا روح بھی مخلوق ہے، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ہر مخلوق کا رسول بنایا ہے، پتہ چلا روح بھی ہمارے آقا کو اپنا رسول مانتی ہے۔ گرامی کے حضرات، میلاد کی محفل کو ہم اس لیے سجاتے ہیں، اس کے جو بیسک آبجیکٹو ہے، اس کے اندر بنیادی مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہے۔ میلاد کی محفل کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرنا۔ میلاد کے جو مقاصد ہیں اس کا ایک مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ میلاد کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد سیرت طیبہ کو سنتے پڑھتے ہوئے اپنے دلوں میں جامع نقوش کو اس طرح بٹھانا ہے تاکہ یہ سیرت طیبہ کے کلمات اور افعال ہمارے لیے خضر راہ بن جائے۔ محفل میلاد کے منانے کا مقصد اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے اور اس کے دامن کو تھام لینے کے عزم سمیع کو شامل ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں آپ کے خصائص، خوبیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تذکرے شامل کیے جاتے ہیں۔ گرامی کے حضرات، اگر سیرت طیبہ کے ہم ڈیفرنٹ ڈائمنشن کی بات کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جہاد کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر وصف میں، ہر جہت میں ایک ممتاز خوبی عطا فرمائی۔ پچھلے دنوں بر صغیر میں اردو سیرت نگاری کے مناہج اور اسالیب پہ کام کر رہا تھا۔ 20ویں صدی کے بعد جو کہ سیرت کا ایک بہترین دور ہے، عہد زرعی ہے، ان اسالیب پر جب میں نے کام شروع کیا تو میں انگشت بزندہ رہ گیا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر صرف 20ویں صدی کے بعد اردو سیرت نگاری میں انالیسس کیا جائے تو ہمارے آقا کی سیرت کے کتنے پہلو ہیں، کتنے اسالیب ہیں، کتنے مناہج ہیں۔ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تجزیاتی اسلوب اپنایا جاتا ہے، کہیں آقا کی صلاۃ و سلام کی سیرت طیبہ میں بیانیہ اسلوب اپنایا جاتا ہے، کہیں آقا کی صلاۃ و سلام کی سیرت طیبہ میں فقہی اسلوب کو اپنایا جاتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزاتی زندگی کے پہلو کو ذکر کیا جاتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق کو ذکر کیا جاتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تاریخی پہلو میں دیکھا جاتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک خاندی امور کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے ایک اسلامی ریاست کے قیام کے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے دیکھا جاتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ادائیگی حقوق کے اعتبار سے ایک بچے سے لے کر بڑے تک اور ایک معاشرے کے طبقے کے حقوق کو بیان کرنے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اتنے اسالیب، اتنے مناہج اور اتنے پہلو اس بات کی غمازی کرتے ہیں ہم زندگیاں لگا لیں ہم اپنے آقا کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ گرامی حضرات، بالفرض پروردگار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج 2022 تک جو بچہ پیدا ہوا، اللہ ان سے لے کر یہاں تک ساری مخلوق کو زندہ کر کے فرمایا میرے محبوب کی خصلتوں کو ذکر کر، ساری مخلوق مل جائے اور سرکار کے اوصاف تلاش کرے، محبوب خدا کی عظمتوں کا ذکر کرے۔ جس وقت ساری مخلوق سرکار کی عظمتوں کو ڈھونڈ کر کمالات کا جائزہ لے کر سرکار کی عظمت کی بات کرے گی اور جس لمحے مخلوق کہے گی ہم نے سرکار کے اوصاف سارے جمع کر لیے، اللہ فرماتا ہے جس لمحے تم جمع کر کے بیٹھو گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں اگلے لمحے میں اس سے بھی زیادہ عظمت اپنے محبوب کو اور عطا فرماتا ہوں۔ یعنی انسان جتنا بھی انالیسس کرے گا وہ اپنی فہم سے، ادراک سے، سوچ سے آج کے گیجٹ کو یوز کرے گا، آج کے کمپیوٹر اور دیگر انفارمیشن جو آج کل لوگوں کے پاس ہے اور دیگر چیزوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے پھر بھی وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بھی وصف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پروردگار نے اتنی خوبی ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ میں آج ان اوصاف میں سے میرا دل کر رہا ہے قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق کو سیرت کے پہلو میں ذکر کرتا۔ میں نے جو جہاد ذکر کی ہے، اگر میں ہر جہاد پر صرف 10 منٹ گفتگو کروں تو فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، وہ اسالیب پہ بات پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنے اسالیب، اتنے مناہج، اتنے پہلو ہیں، اتنی ڈائمینشن ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا کو ملٹی ڈائمینشن پرسنالٹی بنا کے دیا۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وابستہ۔ میں ایک پہلو کو صرف لے رہا ہوں اور اس میں بھی ایک چند بات ہے۔ اگر ہم قرآن اور صاحب قرآن کے پہلو کی بات کریں تو گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات اقدس سے قرآن کے مالی مطالب کے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے معاملات کو حضور اکرم کی ذات میں موقوف کر دیا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ شاید میں صرف توحید کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہوں تو توحید بھی ملے گی تو بارگاہ رسالت سے۔
میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک کوشچن کیا توحید کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر اللہ کو ایک ماننا توحید ہے. تو میں نے کہا اللہ کو کون سا ایک ماننا توحید ہے؟ بڑے بڑے اہل علم اس مقام پہ آ کے انگشتیں بدلتا رہ گئے. اللہ کو کون سا ایک ماننا توحید ہے؟ کیا اللہ کو 1 2 3 والا ایک مانیں گے؟ اگر آپ گنتی والا ایک اللہ کو کہیں گے تو گنتی والے ایک ہی تعریف ہے الواحد و نصف الاثنین، جو 2 کا آدھا ہو وہ ایک ہوتا ہے. اللہ تو 2 کا آدھا نہیں. میری بات کو ذرا توجہ سمجھیے گا کہ میں معرفت کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. توحید بھی کس انداز میں سمجھنی ہے وہ بھی بارگاہ رسالت میں آنا پڑتا ہے. یعنی واحد جو ہے ایک عددی ہوتا ہے، تعداد میں 1 2 3 والا. اللہ وہ ایک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو گنتی سے پاک ہے. اور ایک ہے واحد نوعی، جس کی نو انواع ہو، جو اپنی انواع میں ایک ہو. ہم کہیں گے اللہ کی تو نو ہی نہیں، اللہ واحد نوعی بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے واحد جنسی، جو اپنی جنس میں یونیک ہو، جدا ہو، ایک ہو. اللہ تعالیٰ کی تو جنس ہی نہیں ہے. تو پھر واحد عددی بھی اللہ نہیں ہے، واحد نوعی بھی نہیں ہے، جنسی بھی نہیں ہے. ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے تو کون سا ایک ماننا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے. وننس آف خدا المائٹی، اللہ ایک ہے. کون سا ایک ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو. یا اللہ ہم نے قرآن میں تو پڑھ لیا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اللہ کون سا ایک ہے؟ کیا واحد عددی ہے؟ اللہ گنتی والا 1 2 3 والا ایک ہے؟ اور میں نہیں، وہ تو گنتی والا کسی جگہ پہ ختم ہوتا ہے، اس رب کی شان تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو پھر اللہ واحد نوعی ہوگا، عالم کی تو نوعی نہیں ہے، ٹائپ سی کوئی نہیں ہے. اللہ واحد جنسی ہوگا، عالم کی تو جنسی نہیں ہے. تو پھر اللہ کون سا واحد ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ واحد حقیقی ہے، جو اپنی ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، صفات کی خوبیوں میں بھی. پتہ چلا توحید بھی سمجھ آتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ بھی سے سمجھ آتی ہے. اللہ کون سا واحد ہے؟ واحد حقیقی ہے. وہ اپنی ذات میں بھی یونیک ہے، یونیک ان ایگزسٹنس، یونیک ان ایٹریبیوٹس. وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے اور وہ اپنی امپلیمنٹیشن آف دی ایٹریبیوٹس میں بھی واحد اور یکتا ہے. اس کا ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں، نہ صفات کے تقابل. یہ تو بھی پتہ چلتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے پتہ. وگرنہ مکہ میں کچھ لوگ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کو مانتے ہیں اور بت آگے رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں. ہمارے آقا نے روکا، کہا نہیں، اللہ کی عبادت کرو. توجہ، وہ کہنے لگے کہ آپ جس اللہ کی بات ہمیں بتا رہے ہیں، ہم ان بتوں کو تو رب کی ہی محبت میں پوج رہے ہیں، اللہ ہی کی تو محبت میں پوج رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل، محبوب ان کو کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹا ہے. فاتبعونی، پہلے میری اطاعت اور اتباع کا پٹا گلے میں ڈالو. یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے پیار فرمائے گا. پتہ چلا خدا کی بارگاہ کا راستہ ملتا ہے تو بھی سرکار ہے. اس لیے ایک بار نے کہا تھا بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو. توحید بھی اسی بارگاہ سے ملتا ہے. گرامی قدرہ، پتہ چلا کہ ہم جو میلاد سجاتے ہیں کیوں نہ منائیں؟ جس محبوب نے ہمیں رب کا بتایا، اللہ کی عظمتیں ہمارے دلوں میں پیدا کر دی، ہم اس محبوب کا کیوں نہ ذکر کریں؟ اور یاد رکھیے کہ میں نے عرض کیا کہ میں سیرت طیبہ کا آج جو پہلو ذکر کروں گا وہ قرآن اور صاحب قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کا کلام؟ اللہ تعالیٰ. لیکن جب آپ
قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلے صفحے سے لکھا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ مکی ہے۔ اگلے پیج پہ آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے۔ یا اللہ، ہم تو تیرا کلام پڑھنا چاہتے تھے، ہم نے تو قرآن کھولا تو پہلے صفحے پہ مکی لکھا ہے، دوسرے صفحے پہ مدنی لکھا ہے۔ یا اللہ، تو جگہ سے پاک ہے۔ یا اللہ، تیرا کلام مکی اور مدنی کیسے ہو گیا؟ تیری تو جگہ ہی نہیں، نہ کوئی جگہ ہے، نہ اسپیسیفک مقام ہے، تو پھر یہ مکی اور مدنی کیا ہے؟ زبان حال سے جواب آیا، لوگوں کلام تو میرا ہے، یہ کلام تمہیں میرے محبوب کے حالات بتاتا ہے، یہ کلام بھی تمہیں میرے محبوب کے حالات بتاتا ہے۔ فرمایا جب میرے محبوب مکہ میں آ جائیں تو قرآن مکی بن جاتا ہے، محبوب مدینہ میں آ جائیں تو قرآن مدنی بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت کیسے قرآن میں نمایاں؟ توجہ، جملے نہ پڑے، کیفیت کر رہا ہوں۔ قرآن بھی مکی اور مدنی۔ کسی نے کہا کریمی صاحب، یہ قرآن مکی مدنی سرکار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو جگہ کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا نہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دیتے۔ اگر جگہ کے اعتبار سے ہے تو پھر قرآن کی کوئی صورت خیبری ہوتی جو خیبر میں اتری ہے، قرآن کی کوئی صورت تبوکی ہوتی جو تبوک میں اتری ہے، قرآن کی کوئی صورت طائفی ہوتی جو طائف میں اتری ہے۔ فرمایا یا طائفی خیبری تبوکی نہیں، نسبت مصطفیٰ کی ہے، جو ہجرت سے پہلے اتری وہ ساری مکی ہے، جو ہجرت کے بعد آئی ہے وہ ساری مدنی ہے۔ قرآن بھی ہمیں آقا کی سیرت بتا رہا ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مکی اور مدنی یہ ہمارے آقا کی حالتیں ہیں۔ پتہ چلا قرآن کے اندر بھی رب نے اپنے محبوب کے حالت کو بتا کر سیرت طیبہ کے نقوش کو ہمارے دلوں میں اس طرح جاگزی کر دیا، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اس آیت میں چھپی محبوب کی مکی یادیں وابستہ رہیں گی، اس آیت میں چھپی محبوب کی مدنی یادیں وابستہ رہیں گی۔ فرمایا میرے محبوب کے تصور سے ہٹ کر قرآن بھی پڑھو گے کبھی بھی کامل فیوز نہ ملیں گے۔ قرآن بھی اسے ہی سمجھ آئے گا جو محبوب کے حالات کو پیش نظر رکھ کے اس کو پڑھا۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، کہیں لکھا ہے رکوع، کہیں لکھا ہے وقف، کہیں لکھا ہے صدقہ۔ یا اللہ، ہم تو تیرا کلام پڑھنے کے لیے آئے تھے، یا اللہ اس قرآن میں رکوع کہاں سے آ گیا؟ رکوع تو نماز میں ہوتا ہے، یا اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ رکوع کدھر سے ہے؟ وقف تو رکنے کا نام ہے، پروردگار تجھے تو سانس کی بھی ضرورت نہیں، یا اللہ یہ وقف کیسے ہے؟ یہ صدقہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن میرا ہے، کلام میرا ہے، ادائیں محبوب کی ہیں، محبوب جدھر سانس لینے کے لیے رک جائیں گے ہم قرآن کی آیت بنا دیں گے، جہاں محبوب سانس روکے بغیر تھوڑا سا ٹھہریں گے ہم اسے قرآن کا وقف بنا دیں گے، جہاں تھوڑا کم ٹھہریں گے تو ہم اسے قرآن کا صدقہ بنا دیں گے۔ پر میں آیتیں تم پڑھتے جاؤ گے، ہر آیت میں تمہارے پیش نظر ہو اللہ کے محبوب یہاں سانس لینے کے لیے رکے ہیں، تم بھی رک جاؤ، ادھر ٹھہرے ہیں تو وقف میں آ جاؤ، ادھر کم ٹھہرے ہیں تو صدقہ کرو۔ پتہ چلا قرآن کا ایک ایک لفظ بھی رسول اللہ کی سیرت کا پیغام سے ہے، قرآن کی سیرت طیبہ کے نقوش بتاتا ہے، قرآن بھی اسی کے دل میں اترے گا جس کے دل میں محبوب کے حالات ہوں گے اور احوال کو شکل۔ یہ ساری حالتیں تو ہمارے آقا کی ہیں، سانس روکنا، سانس لینا، ٹھہر جانا، صدقہ کرنا، یہ حالتیں خدا کی ہیں کہ ہمارے آقا؟ بولے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ پتہ چلا قرآن
بھی قیامت تک ان احوال کی خبر دیتا رہے گا۔ سیرت طیبہ کو خدا کی قسم کبھی قرآن کی آیتوں میں ڈھونڈو، آپ کو ایک ایک آیت سے رسول اللہ کی سیرت کے جامع نقوش دکھائیں گے۔ اور اب میں جس مقصد پہ پہنچا ہوں، اس مقام پہ بات کرتے ہوئے خدا کی قسم اگر یہ بات سمجھ گئے نا، اگلے سال محفل میلاد آنے تک اس کی نظر بدل نہیں ہوگی۔ میں سیرت کے اس پہلو پہ آ چکا ہوں، اب جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، گویا کہ ہم قرآن کو سیرت طیبہ سے جوڑ کر آج میں ایک پہلو کا کچھ حصہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں تعلق کیا ہے، سیرت طیبہ قرآن میں کیسے سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن جب نازل ہوا، ہر آیت میں چار چیزیں نازل ہوئی۔ کتنی؟ چار چیزیں۔ قرآن جب نازل ہوتا ہے، ایک اس کے الفاظ قرآن ہے، دوسرے اس کے معنی قرآن ہے، تیسرے اس کے مقاصد قرآن ہے، چوتھے اس کے رموز قرآن ہے۔ ایک آیت میں کتنی چیزیں اتر رہی ہیں؟ چار۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سماعت پر الفاظ اتارے، ہمارے آقا کے کان میں اللہ نے الفاظ اتارے، گھنٹی کی آواز آتی، صحیح بخاری، ہمارے آقا کہتے جب وہ وحی آتی تو اس وقت میرے لیے ایک مشکل کا معاملہ ہوتا، جیسے وہ آواز ختم ہوتی ہمارے آقا رب کا قرآن پڑھ کے سناتے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیگی بڑی پیاری ہے، ہمارے آقا جب گفتگو کرتے ہیں رب کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ہمارے آقا جب آیتیں اترتی تو پڑھتے، اللہ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوب جلدی نہ پڑھیں، آپ ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ کا پڑھنا ہمیں بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ سیرت طیبہ کے پہلو ذرا دیکھیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی تحقیق نہ دیجیے۔ اللہ ان اداؤں کو بھی قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ ہمارے آقا جس وقت اپنے ہونٹوں سے کلام کرتے، سخت کلام نہیں، بڑا دھیما کلام کرتے، تو جب وہ کلام کرتے صحابہ کہتے جیسے پھول کی پکڑیاں کھل گئی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سے۔ قرآن ہمیں سیرت طیبہ کے کیسے نقوش بتا رہا ہے، قرآن کیسے محبوب کی عظمت کو بتا رہا ہے۔ فرمایا پھر یہ محبوب جو بول رہے ہیں یہ عام نہیں بول رہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بول رہے ہیں رب وحی کی صورت میں عطا فرما رہا ہے، اس کلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے ضمانت۔ تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو ہمارے آقا کی سماعت اور کان پر الفاظ اترے، ہمارے آقا کے ذہن شریف اور دماغ شریف میں معنی اترے، ہمارے آقا کے قلوب اطہر پر اس آیت کے مقاصد اترے، اور ہمارے آقا کی روح انور پر اس قرآن کی آیت کے رموز و اثرات اترے۔ ایک آیت میں کتنی چیزیں تھیں؟ ورڈز، الفاظ، میننگ، معانی، آبجیکٹو، مقاصد، اسپرچویلٹی، رموز و اثرات۔ ایک آیت ہے چار چیزیں لے کے آ رہے ہیں، ورڈز بھی ہیں، میننگز بھی ہیں، اس کے آبجیکٹو بھی ہیں، اسپرچویلٹی بھی ہے، چاروں چیزیں آ رہی ہیں ایک ہی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ لفظ بھی، معانی بھی، مقاصد بھی، رموز و اسرار بھی، چاروں چیزیں اپنے محبوب پہ اتار رہا ہے۔ توجہ، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کے الفاظ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی تک نہیں پہنچ سکے۔ بعض لوگوں نے بڑے بڑے ریڈر اپنے بنا لیے، یوٹیوب پہ آ گئے، ڈفرنٹ لوگوں کے سامنے قرآن کا ظاہری معنی پیش کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل بالکل سیدھی سادھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں لکھا ہے، وہ قرآن کے لفظ میں لکھا ہے، اس قرآن کے معنی کو کس نے سمجھا ہے؟
میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جنہوں نے صرف الفاظ قرآنی کو دیکھا انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا مطلب ڈکشنری میں لکھا ہے گمراہ ہونا. آپ نماز میں جب پڑھتے نا وَلَضَّالِّينَ آپ کہتے یا اللہ مجھے گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا. وَلَضَّالِّينَ ضال کا مطلب کیا ہے یہاں گمراہ. اب مجھے بتائیے جن لوگوں نے صرف قرآن کے لفظ دیکھے انہوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کیا اے نبی تمہیں گمراہ پایا راہ دے دیا. نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ بولے تو الفاظ یہ ہیں لیکن الفاظ نہیں. اعلیٰ وہ فرماتے ہیں ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوب جانا بھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ محبوب آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو اپنی طرف لا دے. آپ کو محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دے دی. پتہ چلا الفاظ کی معرفت یا الفاظ تو ما بین الطفتین ہے. الفاظ تو قرآن کھولے تو مل جائیں گے لیکن الفاظ سے سیرت طیبہ کا کیسے انالیسس کریں گے؟ الفاظ تو قرآن کے ان آپ اور آپ سے تلاش کر لیں گے نقوش مل جائیں گے. ان الفاظ قرآنی کے معانی اس کو سمجھ آئیں گے جس کا جتنا تعلق محبوب خدا سے ہوتا ہے. جتنا سرکار کی حدیث پڑھے گا مزاج مصطفیٰ سے شناسا ہوگا اتنا ہی اس کے معانی اس کو سمجھ آئے گا. اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اپنے دل میں پا لیا اس کو پھر قرآن کے مقاصد بھی سمجھ آتے ہیں. اور جس پر پھر سرکار کی نظر کرم ہو گئی اس کو قرآن کے رموز و اسرار بھی سمجھ آ جاتا ہے. قرآن ہمیں سیرت طیبہ کے پہلو بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اے لوگوں یہ کلام اترا ہے تو محبوب پر ان کے کانوں میں الفاظ ان کے ذہن مبارک میں معانی ان کے قلب اقدس میں مقاصد ان کی روح انور پہ رموز و اسرار ہے. اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو الفاظ قرآنی کو دیکھنا اور پڑھنا تو وہ قرآن کے اندر مل جائیں گے. اگر تم چاہتے ہو قرآن کے معانی کو سمجھنا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو ان کی زندگی کو پڑھو. جتنا شناسا ہوگے قرآن کے معانی کھلتے جائیں گے. جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بھی سرکار کو یاد کیا کرو. کبھی ایسا لمحہ بھی نکالو دل میں ہو یاد تیری ہو شاید تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. جب وہ منصب مرتبہ بندے کو ملے گا تو قرآن کے پھر مقاصد سمجھ آتے ہیں اور جس پہ سرکار کی نظر ہو جاتی. نظر کیسے ہوگی؟ آپ جتنا سرکار پہ درود پڑھیں گے سرکار جان لیں گے میرا امتی مجھے یاد ہی کرتا ہے. سرکار کی نظر کرم ہو گئی تو قرآن کے رموز و اسرار بھی سمجھ آ جائے گی. وغیرہ بڑے بڑے کتابیں اٹھا کر یضل بہ کثیرا قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. علم و بس کریو یار اکو الف تینودر کا علی سے مراد اللہ ہے اس رب سے لو لگا کر تمہیں علم کی اصل حقیقت کا پتہ چل رہا ہے. گرامی قدرات الحمدللہ ہم ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے جو سرکار کی بارگاہ میں استغراق کی وہ کیفیت رکھنے والے ہیں جو نظر اٹھا کے سرکار سے پوچھنے جا رہے آقا بتائیے یہ حدیث صحیح ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی شبہ. یہ منصب روحانیت جب ملتا ہے جب سرکار کے قریب ہوتے ہیں. دلائل الخیرات 7 دن میں درود پاک پڑھنے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں
میں نے درود پاک پر یہ کتاب اس لیے لکھی، میں ایک سفر میں تھا، سفر کے دوران مجھے ایک جگہ پانی کی ضرورت پیش آئی، گاؤں میں گیا، پانی نہیں، ایک بچی کھیل رہی تھی، میں نے کہا بیٹا مجھے کوئی ڈول لا دو، میں پانی نکالوں۔ اس بچی نے کہا چچا جان آپ پانی کے لیے ڈول مانگتے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کے نیچے بھوک ماری، پانی اوپر آیا۔ کہتے میں حیران ہوا، کہتے میں نے وضو تو کیا لیکن اب مجھے پریشانی ہوگی کہ یہ بچی میں کرشمہ کیسے؟ کہا بیٹا باتیں ساری اپنی جگہ، آپ یہ بتاؤ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ ماں باپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ اس بچی نے کہا میں نے اپنے امی ابو سے سنا ہے، میں جب بھی وقت ملتا ہے میں اپنے آقا پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ آج کے ماں باپ بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے میں نے دلائل الخیرات کو لکھا، ایک ایک دن کی فصل بنائی، جتنا درود پڑھتے جائیں گے سرکار کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اقبال کہتے میں نے 1 کروڑ درود پڑھا تو مجھے بارگاہ رسالت مانگنے کے مقام ملا۔ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے جا لاؤ قلم تیرے۔ آج یہ امت روحانیت سے خالی ہو گئی، میٹیریلزم میں ہم چلے گئے، مادی لوازمات میں۔ آج کا نوجوان میڈیکل سائنس پڑھتا ہے، اللہ کی کریشن پر ایکسپیریمنٹ کر کے اس کریٹر کا انکار کر دیتا ہے۔ ایتھیزم کا فتنہ، سیکولرزم بڑھتے جاتے، پوسٹ ماڈرنزم، ماڈرنزم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اسلام کی بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا۔ یاد رکھیے آج کی اس ساری بڑھتی ہوئی بے روی کا ایک ہی حل ہے، اپنا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیجیے۔ اقبال کہتے میں نے یورپ میں جا کے بیرسٹر کی ڈگری لی، پی ایچ ڈی جرمنی سے کی، لیکن تہجد کی نماز کبھی میری قضا نہ تھی۔ کسی نے پوچھا اقبال یہاں بھی آ کے تہجد سردی میں پڑھتا ہے؟ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سلمان تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ آج اپنے دلوں میں اسی محبت کو پیدا کرنے کی پھر ضرورت ہے، اور آج کے اس مفتن دور میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فکری نظریاتی بد اعتقادیوں کی آندیاں چل رہی ہیں، اس میں ہم اپنا تعلق مکین گنبد خضرا سے جوڑ لیں، پھر دیکھیں دنیا آخرت کی کامیابیاں کس طرح ہمارے قدموں کو چومنے والی ہے۔ میرے ہاتھ میں جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج کی اس محفل میں ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں، ہم قرآن کے الفاظ بھی پڑھیں گے، معنی بھی سمجھیں گے، مقاصد پر جائیں گے، اور رموز و اسرار پھر سرکار کی نظر ہوگی، اللہ ہمارے دل کو کشادہ فرمائے۔ آخری بات کہتے ہیں اجازت، اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگریستم ذات۔ علامہ کہتے ہیں میں ایک رات بڑا رویا اللہ کی بارگاہ میں، میں نے کہا یا اللہ چنا مسلمانہ را خارن بطورن، یا اللہ یہ مسلمان کیوں رسوا ہو گئے؟ اقبال کہتے ہیں مجھے آواز آئی تو نمیدانی ای دلے دارت و محبوب ندارت۔ اقبال تو جانتا نہیں یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دل میں محبوب کوئی اور ہی رکھتے ہیں۔ تو نمیدانی ای دلے دارت و محبوب ندارت، یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، آئیڈیل غیروں کو بناتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا اے مسلمان اپنے آپ کو ذرا مضبوط کر اعتقاد اور یقین میں۔ آج لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے، جب ہم بات کرتے کہتے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مادیت اتنی ہمارے ذہن میں آ چکی ہے۔ اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا
تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ہم نے 65 میں کاٹی کہ نہیں؟ اپنی سے 10 گنا بڑی فوج بھارت بڑے تکبر سے آیا اور اس نے کہا صبح بادشاہ مسجد میں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے. ہمارے ایک نوجوان میجر، ہمارے ایک جو ہے نوجوان نے، عزیز بٹی نے اکیلے میں کھڑے ہو کے پوری کھیپ اڑا دی. میجر ریٹائر افسر نے لکھا ہم نے آدھی سے زیادہ جنگ صرف نعرہ تکبیر و رسالت سے جیت لی تھی. جس مومن کے نعرے میں اتنی طاقت ہے، جب باریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. مومن اپنی عظمت کو پھر اپنے دلوں میں پیدا کر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ، اپنی سوچ کو پاک رکھ. پھر دیکھ کیسے انقلاب آتا ہے، پھر کس طرح تیری سوچ کے اندر عزتوں کے معیار پیدا ہوتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے. نعرے تو ہم لگاتے ہیں نعرے حیدری. اگر اقبال کہتے کہ یہ کیا نعرے حیدری، اور مولا علی جیسا کردار بھی تو اپناؤ. حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن. میں نے ایک صرف آپ کو سیرت طیبہ اور قرآن کا کنیکشن چھوٹا سا ذکر کیا ہے، اس میں بہت سی باتیں ہیں. دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. قاری عمران صدیقی صاحب علی ہیں، مجھے بھی پتہ چلا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور ان کے جتنے بھی دوست رفقا بالخصوص قاری لیاقت علی صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی دوست یقین کریں یہ محفل مجھے اس میں ایک خلوص دکھائی دیتا ہے. آپ کی سوچ ہوگی میں جتنی تھکاوٹ سے آ جاؤں، میں صبح سے ایک بار پڑھانا لیکچر اور میں نے بھی 2 کتاب پڑھا، اور اس کے باوجود اس محفل کا جو خلوص ہے وہ ہمیں یہاں کھینچ لاتا ہے. یہاں دل سے لوگ بات کرتے ہیں، ہم بھی دل سے بات کرتے ہیں. یہ جملے کہنا کوئی یہ تو سرکار کی نظر کرم ہو تو باتیں ہوتی ہیں. تو یہ خلوص اس محفل کا یقین کریں کہ ہم کھینچ لاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا یہ اخلاص للہیت قائم رہے. مگر آج پروفیشنلزم زیادہ ہے، یہاں چونکہ وہ چیز نظر نہیں آتی تو دل کرتا ہے کہ اور آئے، خلوص سے بیٹھے. اور جو مزہ خلوص میں ہے، للہیت میں ہے، وہ مزہ ہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی اخلاص للہیت کے ساتھ دین مدین کی خدمت کا جذبہ و توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ کریم ہمارے ایسے علماء کو ہمارے سروں پر تعدیر سلامت رکھے. دین کی حرمت، دین کی عزت، اسلام کی دولت ایسے ہی لوگوں سے ہے. اللہ کریم صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، علم میں، نطق میں اور سرکار کی محبت عطا فرمائے.